اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ولا اور نہ، ولا اور نہ، تؤمنوا تم یقین کرنا، ولا تؤمنوا اور تم یقین نہ کرنا، الا مگر، لمن اس شخص کی بات کا، الا مگر، لمن اس شخص کی بات کا، تبع جو پیروکار ہو، دینکم تم لوگوں کے دین کا، الا لمن تبع دینکم مگر اس شخص کی بات کا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، سلیس ترجمہ یہ ہوگا اور تم صرف اس شخص کی بات کا یقین کرنا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یہ بات چل رہی ہے، پچھلی آیت میں یہود کا تذکرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی محفلوں میں بھی آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، ایک وقت اسلام قبول کیا اور دوسرے وقت پھر اپنے اسلام سے پھر گئے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی شک و شبہ پیدا ہو اور وہ بھی اپنے دین سے بدظن ہوں۔ اور اس سے بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم تو اللہ کی آیات کو پہچانتے ہو، تم کیوں انکار کرتے ہو، اور تم حق اور باطل کو ملاتے کیوں ہو، تم حق کو چھپاتے کیوں ہو۔ تو یہ بھی انہی کی بات چل رہی ہے، یہود ہی کی بات چل رہی ہے کہ وہ آپس میں کہتے تھے کہ جس کی مرضی بات سنو، مسلمانوں کی بات سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنو، اور کسی کی سنو، لیکن ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم نے یقین اسی بات کا کرنا ہے اور اسی شخص کی بات کا یقین کرنا ہے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، اور کسی کے دین کا، کسی کی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ قل آپ فرمائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل آپ فرمائیے، ان بے شک، الہدا جو ہدایت ہے، وہ تو ہد اللہ، اللہ کی ہدایت ہے۔ قل آپ فرمائیے، ان الہدا ہد اللہ، جو ہدایت ہے وہ تو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو راستہ دکھا رہے ہیں اصل راستہ وہ ہے۔ ان یؤتی، اس کا تعلق پچھلے جملے سے ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ آیا، اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو جملہ معترضہ، اردو کی اصطلاح میں جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات چل رہی ہے، اس میں درمیان میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو تھوڑی سی درمیان میں مختلف ہو، جیسے بسا اوقات نا بریکٹ میں کوئی بات آ جاتی ہے، تو قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ فرمائیے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اب ان کی وہی بات چل رہی ہے، ان یؤتی نہیں دیا گیا، ان یؤتی نہیں دیا گیا، احد کسی کو بھی، احد کسی کو بھی، مثل ما جیسا کہ اوتی تمہیں دیا گیا۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم،
جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا. یہ یہود کہہ رہے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے. کسی وقت مسلمان ہو جاؤ، بعد میں پھر کافر ہو جاؤ، اور خبردار اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا. جو ملا ہے تمہیں ملا ہے بس، اور جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ اور کسی کو بھی نہیں ملا. او نہ ہی یحاجوکم، یہ لوگ کوئی جھگڑا کریں گے تمہارے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. او یحاجوکم، یا یہ کہ حجت قائم کریں گے. او یحاجوکم، نہ ہی یہ لوگ حجت قائم کریں گے تمہارے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. یعنی بے فکر رہو، کل یہ اللہ کے سامنے جا کر کوئی بات نہیں کریں گے ہمارے خلاف. قل، آپ فرمائیے، ان الفضل، بے شک فضل، مہربانی، بید اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الفضل بید اللہ، آپ فرمائیے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں، من یشاء، جس پر چاہتے ہیں. ان الفضل بید اللہ، فضل، مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کی قدرت میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل اور مہربانی سے نواز دیتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں. یختص، وہ چن لیتے ہیں، برحمتہ، اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، چن لیتے ہیں، مخصوص فرما لیتے ہیں، من یشاء، جسے اللہ تعالی چاہتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والے ہیں، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں. ومن، اور سے، اہل الکتاب، اہل کتاب. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من، وہ بھی ہے، من، وہ بھی ہے، ان، اگر، تأمنہ، تم اس کے پاس امانت رکھواؤ، بقنطار، سونے چاندی کا ڈھیر، قنطار، سونے چاندی کا ڈھیر، یؤدیہ، تو وہ واپس کر دے گا، الیک، تمہیں. ومن اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من، ایسے لوگ بھی ہیں، ان تأمنہ بقنطار، اگر تم ان کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر بھی رکھوا دو، یؤدیہ الیک، تو جب تم مانگو گے تو وہ تمہیں واپس کر دے گا. ومنہم، اور ان میں سے، من، وہ بھی ہے، ان، اگر، تأمنہ، تم امانت رکھواؤ اس کے پاس، بدینار، ایک دینار بھی، لا یؤدیہ، نہیں واپس کرے گا وہ، الیکا، تمہیں. اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی رکھوا دو تو وہ بھی کھا جائیں گے اور واپس نہیں کریں گے، الا، سوائے اس کے کہ ما دمتا، ہو جاؤ تم، علیہ، اس کے سر پر، قائما، کھڑے، سوائے اس کے کہ تم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ پھر مجبوراً اس کو دینا پڑ جائے تو پڑ جائے، ورنہ وہ شرافت سے نہیں دے گا. تو بے شک ان میں کچھ دیانتدار لوگ ہیں کہ ڈھیروں سونا چاندی ان کو دے دو، امانت رکھواؤ تو مانگنے پر واپس کریں گے. لیکن ایسے لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے کہ ایک دینار بھی ان کو دے دو تو وہ تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہاں، الا یہ کہ تم ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. ذالکا، یہ اس لیے، ذالکا، اس بندے کا یہ طرز عمل اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک یہ لوگ،
قالو کہتے ہیں، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک قالو یہ لوگ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الامیین امیین یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، ان پڑھ اہل عرب، ان پڑھ اہل عرب، یہ امیین ان کا وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اہل عرب پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امیین کے نام سے وہ معروف ہوئے، اور یہ پڑھنا لکھنا نہ جاننا یہ ان کا عیب تھا۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے امی، یعنی زمانے کی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیز عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے اور صفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو عموماً دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے تو اس طرف نہیں جانے دیتے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پڑھا لکھا بندہ ہے کچھ بنا کے اپنے پاس سے لے آتا ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے کچھ بنا بنو کے اپنے پاس سے لے آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسمی جو تعلیم تھی، پڑھنا لکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں سکھایا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تحریریں ہوتی تھیں وہ صحابہ کرام لکھا کرتے تھے۔ کاتبین وحی اس لیے تھے، وحی لکھنے والے اسی لیے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھ نہیں پاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھ نہیں پاتے تھے، کتابت نہیں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ ہم قرآن کریم میں ایک دو جگہوں پر پڑھیں گے بھی انشاءاللہ العزیز۔ تو انبیاء علیہم السلام کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی رکھا گیا، کیوں؟ تاکہ کل کو جب اللہ کا دین آئے اور آپ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچائیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ پڑھے لکھے بندے ہیں اپنی طرف سے بنا کر لے آئیں۔ تو رسمی طور پر پڑھنا لکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کیا گیا، یہ بطور خوبی اور صفت ہے۔ لیکن اہل عرب جو تھے وہ دنیاوی تعلیم سے، لکھنے پڑھنے سے محروم تھے، وہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے اہل عرب کے اندر کوئی منظم حکومتی نظام نہیں تھا، کوئی منظم حکومتی نظام، پڑھے لکھے نہیں تھے نا، تو منظم حکومتی نظام نہیں تھا، وہاں پر قبائلی سسٹم سا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جو باہر کی دنیا تھی وہ منظم تھی، وہ مہذم تھی، وہاں باقاعدہ حکومتیں اور سسٹم اور نظام تھے۔ لیکن جب اسلام آیا ہے اور اسلام نے لکھنے پڑھنے کی تلقین کی اور ترغیب دی، تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جتنی بھی اسلامی ریاست بنی وہ ایک بڑی منظم اور مستحکم ریاست بنی، جہاں ہر چیز ایک پورے نظم و ضبط کے ساتھ لکھے پڑھے انداز کے اندر، کیونکہ ضرورت تھی، اس لیے پھر اسلام نے تلقین کی، ترغیب دی، لکھو پڑھو سیکھو۔ صحابہ کرام لکھنا پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو اصحاب صفہ خاص طور پر اس لیے تھے، اصحاب صفہ وہ لکھنے پڑھنے کے کام میں بڑے ماہر لوگ تھے۔ تو ذالک یہ اس لیے بانہم کہ بے شک یہ لوگ قالو کہتے ہیں، یعنی یہ یہود کہتے ہیں، لیس علینا نہیں ہے ہم پر کوئی گناہ، نہیں ہے ہم پر فی الامیین ان ان پڑھوں کا مال کھانے میں، ان جاہلوں کا مال کھانے میں سبیل ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ یہ جو ان پڑھ جاہل ہیں ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ شاید پاکستانی سیاست اسی زمانے کا کوئی شکل ہے۔ وَيَقُولُونَ کہتے ہیں یہ لوگ، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں یہ لوگ، عَلَى اللَّهِ اللہ کے بارے میں، الکذب جھوٹ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جانتے بھی ہیں اس بات کو، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ بھائی تمہیں کس نے جائز قرار دیا تمہارے لیے ان کا مال کھانا؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی اس کی؟ اگر تم ایسا کہتے ہو تو جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے بارے میں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، بھلا کیوں نہیں، یعنی کسی کا مال کھانا کون کہتا گناہ نہیں ہے؟ بالکل گناہ ہے، بھلا کیوں نہیں۔ اس بلا کا تعلق ان کے پچھلے غلط تصور سے،
کہ تم یہ تصور رکھتے ہو کہ ان کا مال کھانا ہمارے لیے گناہ نہیں ہے. کون کہتا گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے. آگے من اوفا بعہدہ، جو شخص پورا کرے اپنا عہد، جو شخص پورا کرے اپنا عہد، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، اور اس عہد میں گڑبڑ کرنے سے، کسی بھی قسم کی ہیر پھیر کرنے سے اللہ سے ڈرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، المتقین، ایسے پرہیزگاروں کو. جو اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالی بھی پھر ایسے پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں. بس یہاں تک.